اچھا سر، آپ ہمیں سیکریٹس آف لائف بتا رہے تھے کہ ایک کنٹینٹ اور ایک سیٹسفائیڈ لائف کے لیے جو ڈپریشن فری ہو، انزائٹی فری ہو، وہ آپ بتا رہے تھے. اس کی کڑی میں آج آپ سے ہم اسی سلسلے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے دو چیزیں پڑھ لی تھیں. انفیکٹ ہم نے 2 چیزیں پڑھ لی تھی. ایک تھی توکل، دوسرا تھا پازیٹیو تھنکنگ. اب تیسرا وہ کون سا سیکریٹ آف لائف ہے جو نیسیسری ہے in order to overcome and tackle the ایک جو کرونک اور ایک اکیوٹ جو بنتا جا رہا ہے ایشو ڈپریشن کا اور مینٹل اینزائٹی کا؟ جی، یہ جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، جو ایک تیسرا راز ہے، سیکریٹس آف لائف ہے، ان کو کہتے ہیں سرونگ ادرس، دوسروں کی خدمت کرنا. دیکھیے کہ انسان کی نیچر میں جب آپ کسی دوسرے کی خدمت کرتے ہو، سرو کرتے ہیں اس کو، کہ آپ کی جو ہے دل کو اطمینان جو ہے وہ ملتی ہے، آپ کو دل کو خوشی ملتی ہے. کہ جب آپ ادر کو سرو نہیں کرو گے، لوگوں کو دیکھیں، یہی کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، تو یہی کانسیپٹ ہے قرآن میں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق اللہ جو ہے تو اور حقوق العباد، آپ ان میں فرق دیکھیں کہ ہیومنٹی کو سرو کہاں کرنا ہے، اور سب پہ ٹاپ جو ہے نا، موسٹ جو ہے نا انسان کے لیے جو ہے نا ایک آرڈر آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہے کہ انسانوں کو خدمت کرنا. تو اگر ہم اسٹریس اور انزائٹی اور ڈپریشن جیسے جو ہے ایسی جو ہے نا بیماری سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوشی لانے کی کوشش کریں یا برکت لانے کی کوشش کریں، تو اس کا یہی ریزن ہے کہ آپ دوسروں کو جو ہے نا سرو کریں. دوسروں کو جو ہے نا سرو کرنے میں ہی جو ہے نا یہ سب کچھ ہے. اس میں آپ کو مثال بتاؤں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک وہی لوگ جو ہیں بہت کچھ پائیں گے جو دوسروں کو سرو کرتے ہیں. مطلب وہ فلاح پا گیا جو دوسروں کے لیے فلاح، جو دوسروں کو جو راستے خیر الناس من ینفع الناس، بالکل، جو دوسروں کو راستے آسان کرتے ہیں. تو یہ سرونگ ادر جو ہے نا، یہ ایک زبردست چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ دیکھیں ان کے پاس جو ہے جب کسی راستے سے گزرتے تھے، ایک بوڑھی عورت جو ہے نا کوئی کوڑا پھینکتی تھی ان کے اوپر جو ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے نا وہی کوڑا نہیں پھینکا، تو انہوں نے جو ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہ یہ آج شاید نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. جب ان کے پاس خود تشریف لے کر گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. ان کی جب عیادت کی تو وہ حسن، وہ اخلاق، اور ان کو کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے بیمار ہیں. تو ان کی یہ مدد کا جو ہے نا یہ ایک وہ جو جذبہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جو حسن اخلاق تھا، تو وہ ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اس بوڑھی عورت نے جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئی. تو یہی چیز جو ہے نا اصل جو ہے نا یہ کمال کی چیز ہے جو انسان کو جو ہے نا آگے لے جا سکتی ہے، جو اسٹریس سے انسان کو جو ہے نا آپ کو نجات دلا سکتی ہے. میں آپ کو ایک اور مثال بتاؤں کہ عبدالستار ایدھی جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا ایک ذہنی مریض تھا، بڑی گندگی میں پھنسا ہوا تھا، لت پت تھا، جو ہے گندگی میں پڑا ہوا تھا، کسی جو ہے اب ٹرینچ میں جو ہے نا ایک جو ہے وہ پھنسا، روڈ کی سائڈ میں پڑا ہوا تھا. لوگ گزر رہے تھے اور ایسے ان کو دیکھ کر جا رہے تھے. تو کسی نے جو ہے نا کسی ایسے بندے نے ٹرائی نہیں کی تو بھائی اس کو اٹھایا جائے. تو وہ اسی کنڈیشن میں جو ہے نا وہ بیچارہ پڑا رہا تھا جو ہے نا، تو کسی نے کوشش نہیں کی. تو عبدالستار ایدھی نے جو ہے نا اس مریض کو، ذہنی مریض کو اٹھایا جو ہے نا. اس نے کیا کیا جو ہے نا، اس کو جا گھر لے کر گیا، اس کو نہلایا، اس کو کپڑے پہنائے اور اس کو شیلٹر دیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جنہیں اٹ مینس کہ دیکھیں وہ دوسروں کو، جب انہوں نے کسی نے پوچھا کہ عبدالستار ایدھی جو ہے آپ نے یہ جو کام کیا، ایک ذہنی مریض تھا، اس سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اور آپ نے کہ انہوں نے ایک بڑا فیمس سینٹینس جو ہے جملہ بولا تھا. دیکھیں وہ بڑا ایک فیمس ہوا ہے، پوری دنیا جو ہے اس کو کوٹ کرتی ہے. اس نے کہا تھا کہ جو انسانیت ہے نا از دا بیسٹ ریلیجن، ہیومنٹی از دا بیسٹ ریلیجن. تو اسی لیے جن آپ دیکھیں نا ہمارے پاس یہ بہت بڑی مثالیں ہیں. میں ایک اور مثال آپ کو دوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ایک دفعہ جو ہے نا گئے کہ ایک بیوہ تھی، اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا بچے بھوکے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو پتہ چلا کہ جو ہے نا ایک بیوہ عورت ہے، ان کے بچے جو ہے نا یہ بھوک میں ہیں، تو وہ ان کے گھر چلے گئے. آپ نے آٹا لیا اور آٹا جو ہے نا خود گوندا اور خود روٹی بنائی اور پھر ان بچوں کو جو ہے نا کھلائی. جب وہ کھلا رہا تھا تو وہ جو مسکراہٹ تھی ان بچوں کے اوپر اور جو اس جو ہے نا بیوہ عورت کے اوپر جو مسکراہٹ تھی، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو ہے نا مجھے آج اتنی خوشی ملی ہے مجھے کبھی پہلے نہیں خوشی ملی. تو آپ دیکھیں جب ایسے کام کرو گے تو اسٹریس اور آپ کی جو ڈپریشن ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. آپ اپنی زندگی میں
یہ چیز آپ جو ہے نا آپ انکلکیٹ کریں کہ یہ ایک سائیکالوجی میں ماسلو کی ایک سائیکالوجی کی تھیوری بتا رہا ہوں. ماسلو کہتا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک جو ہے نا کہ آپ کیا کرو گے کہ آپ بچوں کو جو ہے نا ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں ایجوکیشن کے اداروں میں, انسٹیٹیوشنس میں, گھروں میں, تاکہ ان کو شروع سے ہی یہ ٹریٹ سکھایا جائے کہ ہاؤ ٹو ہیلپ ادرس. اگر یہ ٹریٹ بچوں کو ارلی اسٹیجز میں آ جاتا ہے کہ وہی بچے جو ہے نا کہ مثبت سوچ کے بنیاد پہ, پازیٹیو سوچ کی بنیاد پہ جو ہے نا اپنی لائف ایک سکسیسفل لائف جو ہے نا آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایک بڑا اہم سیکریٹ ہے. ہمارے پاس جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی شخصیات جو ہے نا موجود ہے. اگر ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا جو ہے نا کوئی وہ بادشاہ نہیں تھے, کوئی بڑے بڑے جو ہے نا آپ بتائیں ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن اپنی زندگی جو ہے نا کیا گزاری انہوں نے, بڑی مطمئن زندگی گزاری, بلیس زندگی گزاری, کنٹینٹ لائف گزاری. تو دیٹ از دا وے. یہ بڑا اہم سیکریٹ ہے, ان کو اڈاپٹ سر آپ کی باتوں سے جو ہمیں لگا ہے, جو ہم نے اخذ کیا ہے یا جو ڈرائیو کیا ہے, وہ دو چیزیں ہیں کہ ہیومنٹی از دا بیسٹ ریلیجن, دوسرا یہ کہ خیر الناس من ینفع الناس, خود بھی بھلائیاں کریں, دوسروں کو نفع پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے, اور اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کریں کہ رائٹ فرام دا بگننگ ان کو یہ آپ باور کرائیں, ان کو یہ بتائیں کہ ہیلپنگ ادرس از ایکچولی ہیلپنگ اوور سیلز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ میں ایک اور مثال آپ کو دوں ادھر کہ ایک ایجوکیشن میں جو ہے ایک ٹیچر تھے, ایک ریسرچ میں پڑھا تھا, ریسرچ ایجوکیشن کی پبلیکیشن تھی کہ یہ افریقن جو ہے کسی کنٹری میں کی گئی تھی. ایک ایسا بچہ تھا جو بالکل جو ہے وہ ڈنس بچہ تھا, بڑی پور کنڈیشن میں تھا. تو مینس کہ ایک ٹیچر نے دیکھا کہ باقی بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو یہ بچہ جو ہے نا ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز جو مینس کلاس کے اندر جو ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے نا, ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ گھر میں تناؤ ہے, مینس کنفلکٹ ہے, گھر میں پرابلمس ہیں. تو اس ٹیچر نے کیا کیا کہ ایکسٹرا ہیلپ دینے کی کوشش کی اس بچے کو. اس بچے کو کانفیڈنس میں لیا, پھر اس کے بچے کے ساتھ بیٹھ گیا, بچے کو جو ہے نا انہوں نے اون کیا. اور بچے کو جب آپ اون کرتے ہیں نا, اب جب ایمپیتھیٹک جو آپ کے جو ہے نا ایمپیتھی آتی ہے, جو اسکلس آتے ہیں, آپ انہوں نے ایکسٹرا ٹائم دیا. وہ بچہ جو میٹ نہیں کر رہا تھا ریکوائرمنٹس کو, جو باقی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل پا رہا تھا, کہ یہ مسائل ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اسٹریس تھا, ان کے پاس جو ہے ڈپریشن تھی, تو ٹیچر نے ایکسٹرا ہیلپ دے کر جو ہے نا ان کو بہت آگے لے جایا. دیکھیں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ایجوکیشن میں, سوسائٹی میں, ہر میں. تو یہ اگر کوئی اڈاپٹ کرے, آئی تھنک کہ جو ہے یہ زندگی میں اسٹریس ختم ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ویلیوبل انپٹ اینڈ انسائٹ into the third secret of life, that is helping others or serving others. Thank you sir. Thank you.